بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کے دل کو خوش کر دینا بھی حج اکبر ہے۔ ربیع بن سلیمان اللہ کے مشہور ولی گزرے ہیں۔ آپ حج کے لیے ایک جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستہ میں کوفہ کے بازار میں ضروریات سفر کے لیے گئے۔ ایک ویران جگہ پر مردار خچر پڑا تھا اور ایک عورت اس کا گوشت کاٹ رہی تھی۔ آپ نے چپکے سے اس عورت کا پیچھا کیا۔ وہ عورت ایک بڑے مکان پر پہنچی جس میں 4 لڑکیاں تھیں جن کے چہروں سے غربت کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا کہ اس گوشت کو پکا لو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت پکانے لگیں۔ ربی کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر میں نے آواز دی کہ اللہ کے واسطے اس گوشت کو نہ کھاؤ۔ پھر اس خاتون نے بتایا کہ ہم خاندان نبوت کے سید ہیں۔ ان لڑکیوں کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، ترکہ ختم ہو چکا ہے۔ آج ہمارا 4 دن سے فاقہ تھا، اس لیے ہمارے لیے یہ مردار کھانا انتہائی اضطراری حالت میں جائز ہے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا۔ واپس آ کر میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میرا ارادہ حج کا نہیں رہا۔ میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں، سارا سامان اور نقد 600 درہم لیے۔ رقم سے گھر کے راشن کا سامان خریدا، کچھ رقم سامان میں چھپا دی اور اس بڑھیا کے گھر پہنچا دیا۔ بڑھیا نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے اور تمہیں حج کا ثواب عطا کرے۔ اس طرح باری باری سب لڑکیوں نے بھی دعائیں دیں۔ حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں مجبوراً کوفہ ہی میں رہا حتیٰ کہ حجاج واپس آنے لگے۔ میں نے ان کے استقبال کے لیے گیا تاکہ ان کی دعائیں لے لوں۔ حجاج میں سے ایک نے کہا کہ آپ عرفات میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ آپ نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی اور ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ حتیٰ کہ میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی پہنچ گیا، انہوں نے بھی مجھ سے ایسی ہی باتیں کی۔ حتیٰ کہ ایک نے کہا کہ جب ہم روضہ مبارک کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر آ رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس پر لکھا تھا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ نفع کماتا ہے۔ میں نے تھیلی لی اور عشاء کی نماز کے بعد اسی فکر میں مبتلا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ اسی حالت میں میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تم نے حج کیا ہے لیکن تو مانتا نہیں؟ بات یہ ہے کہ جب سے تم نے اس عورت پر صدقہ کیا جو میری اولاد تھی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ تمہاری صورت میں بھیج دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے اور دنیا میں تجھے 600 درہم کے بدلے 600 دینار عطا کر دیے۔ تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہم سے معاملہ کیا وہ نفع پاتا رہے گا۔ ربی کہتے ہیں کہ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے تھیلی کھول کر دیکھی تو اس میں 600 دینار تھے۔ یہاں آپ سے یہ ذکر کرتے چلیں کہ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے جس کی فضیلت و اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ جس پر شرعاً حج فرض ہوا اسے جلد از جلد اس فریضہ سے سبکدوش ہو جانا چاہیے۔ لیکن وہ حضرات جو اپنے ذمہ کا فرض حج ادا کر چکے ہیں لیکن پھر بھی حج کی تمنا رکھتے ہیں، ان کے لیے مذکورہ واقعہ میں بڑا سبق ہے کہ ہم اپنے ارد گرد مفلوق الحال لوگوں کی معاونت کر کے حج کا عظیم الشان اجر و ثواب گھر بیٹھے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔